بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خان صاحب کے علاج کا معاملہ کہاں آ کر اچانک اٹک گیا؟ رات گئے آخر کیا ہوا؟ سب طرف یہ خبر تھی کہ تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، پھر اچانک کیا ہوا؟ اس پر علیمہ صاحبہ نے بھی بتا دیا ہے کہ اصل کہانی کیا بنی ہے، کیوں خان صاحب کو نہیں لے جایا گیا ہاسپٹل، اور اب کیا کیا جا رہا ہے علاج کے لیے۔ یہی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے، علاج تو ہر صورت کرنا ہے۔ حکومت پہلے ہی بہت بڑی غلطی کر چکی ہے اور اب گنجائش نہیں رہی کہ مزید کچھ غلطی کی جائے، کم از کم خان صاحب کے علاج کو لے کر۔ سپریم کورٹ بھی ایکٹیو نظر آ رہی ہے، خان صاحب کے وکلاء بھی اب پہنچ گئے ہیں، عدالت درخواست دے دی ہے۔ درخواست بھی بڑی دلچسپ ہے کیونکہ اس میں علاج کی غرض کے لیے خان صاحب کی ضمانت رہائی کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو ضمانت پر رہا کیا جائے، صرف علاج تک کے لیے نہیں، یعنی سزائیں بھی معطل کی جائیں۔ اور میرٹ کی بات ہو رہی ہے کہ میرٹ پر بنتا ہے معاملہ کہ ان کی سزا کو معطل کیا جائے۔ سزا معطل ہو جائے گی یعنی کیس چلتا رہے گا جب تک کہ فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا اپیل تک جا کر، تو تب تک ان کی سزا کو معطل کر دیا جائے، ضمانت پر رہا کر دیا جائے تاکہ وہ صحیح طرح سے علاج کروا سکیں۔ سلمان صفدر صاحب نے کچھ اور باتیں بھی اس بارے میں کہی ہیں کہ چیزیں کچھ بہت زیادہ واضح ہیں، لیکن اس طرح توجہ نہیں دی جا رہی، بار بار سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ ابھی کی صورتحال پہلے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ احتجاج جاری ہے۔ لاہور ہو یا پنجاب کے دیگر علاقے، یعنی خاص طور پر موٹر وے اگر آپ دیکھیں تو سوابی موٹر وے، وہاں پر اگر دیکھیں خیبر پختونخوا میں اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، بلکہ ویڈیو سامنے آ گئی ہیں کہ ہزارہ موٹر وے بھی بند کر دی ہے۔ حویلیاں انٹرچینج کے مقام پر دھرنا شروع ہو گیا ہے، موٹر وے بند ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جب تک ذاتی معالج تک رسائی نہیں دی جاتی، الشفا اسپتال میں ذاتی معالج کی نگرانی میں علاج فراہم نہیں کیا جاتا، ہم احتجاج کرتے رہیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے پارلیمنٹ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، اور لاہور کے جی پی او چوک میں پولیس کو تعینات کر دیا گیا کہ جی یہاں بھی لوگ نکل رہے ہیں، ان کو بھی کس طرح سے روکا جائے۔ ارکان پارلیمنٹ احتجاج کرتے ہوئے پارلیمنٹ ہاؤس کے گیٹ تک آ گئے اور نعرے لگاتے رہے، ان کو بھی محصور کیا ہوا ہے۔ ابھی ان کے لیے یہ بھی ہوا کہ مصطفی نواز کھوکھر صاحب ناشتہ لے کر جا رہے تھے، ان کو بھی روک لیا گیا، ناشتے کے لیے آگے نہیں جانے دیا گیا۔ صحافی تک رو رہے ہیں کہ جی ہمیں تو جانے دیں، ہمارے پاس ایکریڈیشن کارڈ ہے، ہم پارلیمنٹ کو کور کرتے ہیں، پولیس ان کو بھی آگے نہیں جانے دے رہی۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک کارکنوں کو تسلی نہیں ہو جاتی کہ خان صاحب کا پراپر علاج کیا جا رہا ہے۔ اب رات گئے کیا ہوا، میں پہلے آپ کے سامنے وہ رکھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہر ایک کو یہ سوال تنگ کر رہا ہے کہ جی آخر ہوا کیا۔ اب اس پر بہت زبردست رپورٹر ہیں فہیم اختر ملک صاحب، انہوں نے اس ساری کہانی سنائی ہے۔ عمران خان کو گزری شب الشفا ٹرسٹ آئی ہسپتال منتقل نہیں کیا گیا، ہسپتال میں تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے تھے، ڈاکٹرز اور طبی عملہ بر وقت پہنچ چکا تھا، جبکہ سیکیورٹی کلیئرنس بھی دے دی گئی تھی۔ اڈیالہ جیل میں بھی تیاری مکمل کر لی گئی تھی، تاہم رات تقریباً 2:15 بجے ہسپتال انتظامیہ کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا کہ خان صاحب کو نہیں لایا جا رہا۔ یہ رات 2:15 بجے آگاہ کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ بھی اطلاعات ملی کہ جی رات 3:30 بجے تک لوگ وہاں پر انتظار کرتے رہے کہ جی اب کچھ ہوگا، لیکن یہ فہیم اختر صاحب نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ یہ پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا، رات سارے انتظامات مکمل تھے، لیکن بتا دیجیے خان صاحب کو نہیں لایا جا رہا۔ کیوں نہیں لایا جا رہا؟ اس پر عمران خان صاحب کی بہن علیمہ صاحبہ نے بتا دیا ہے کہ جی جب تک عمران خان کے ذاتی معالجین اور فیملی کو رسائی نہیں ملتی تب تک نہیں ہم اس کی اجازت دیں گے، ہم مطمئن نہیں ہوں گے۔ عمران خان کو رات کو الشفا اسپتال منتقل اس لیے نہیں کیا گیا کہ علیمہ صاحبہ نے کہا کہ رات کو فون آیا تھا کہ اسپتال میں علاج کروا دیں گے مگر ان کے ڈاکٹر اور فیملی ممبر نہیں ہوں گے، ہمیں یہ قبول نہیں ہے، صحیح طرح سے علاج کروایا جائے۔ علیمہ خان صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ یہ معاملات رکے ہیں۔ اس کے علاوہ بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ڈیل مانگی جا رہی ہے عمران خان سے وہ نہیں مل رہی، کہ خاموشی کی بات، اور ان پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ علاج آپ کا ہم پراپر تب کروائیں گے جب آپ خاموشی اختیار کریں گے۔ وہ بات بھی نہیں بن رہی۔ پریشان ہر کوئی ہے کہ زیادہ ڈیلے اب کیا نہیں جا سکتا۔ اپوزیشن اتحاد کا پارلیمنٹ میں دھرنا جاری، عمران خان کو اسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ وہ اپنی جگہ ہے۔ اچھا، بیرسٹر سلمان صفدر وہ بار بار وضاحت کر رہے ہیں کہ عمران خان کی بیماری سے متعلق
جو بات میں نے لکھی ہے وہ یہ نہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میری 85% بینائی جاتی رہی. عمران خان نے مجھے بتایا کہ ان کو پمز کے ڈاکٹرز نے ٹیسٹ اور ریسرچ کے بعد بتایا کہ ان کی 85% بینائی جا چکی ہے. یہ ڈاکٹرز نے بتایا عمران خان کو. یہ جو پھر ٹیلی ویژن پر چل رہا ہے نا, یہ وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان پر کیسے اعتبار کر سکتے ہیں خان صاحب پر, یہ تو ایک مریض ہیں, مریض کو کیا پتا ہوتا ہے کیا ہو گیا, کیا ان کو جو نظر آ رہا ہے وہ تو وہ صرف بتا رہے ہیں, تو حقیقت کیا ہے تو ڈاکٹرز بتا سکتے ہیں. تو حضور ڈاکٹرز نے بتایا ہے, آپ کے ہی ڈاکٹرز نے بتایا ہے, سرکاری ڈاکٹرز نے بتایا کہ 85% بینائی جا چکی ہے آپ کی غفلت کی وجہ سے. اسد اللہ صاحب جو یہ خبر ساری سامنے لے کر آئے تھے پہلے, وہ بھی بتا رہے ہیں کہ مشینز لے کر گئے, یہ شاید جنوری کو 18-19 جنوری کی بات ہے, مشینز لے کر گئے تو پتہ چلا کہ یہ یہاں پر علاج ہو ہی نہیں سکتا, اور وہاں جا کر پھر تشخیص ہوئی تھی. پہلے ڈاکٹرز دیکھ رہے تھے, پتہ نہیں چل رہا تھا. یہ چیزیں چل رہی ہیں. پھر جی یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈاکٹرز کا خصوصی پینل آج عمران خان کا معائنہ کرے گا. اب سوال یہی ہے کہ کیا اس میں ذاتی معالجین شامل ہوں گے, اور اس میں کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی قیادت کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ خصوصی پینل آج بانی تحریک انصاف اور سابق وزیراعظم عمران خان کا طبی معائنہ کرے گا. اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ بیرسٹر گوہر کا حکومتی شخصیات سے رابطہ ہوا ہے, جس کے بعد یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. یقین دہانیاں کی جا رہی ہیں کہ پورا پینل ہوگا, اور حکومتی نمائندوں نے معائنے کے طریقہ کار انتظامات سے متعلق بھی پی ٹی آئی قیادت کو آگاہ کیا ہے, اس حوالے سے پائے جانے والے تحفظات کو تاکہ دور کیا جا سکے. تمام شعبوں کے اس میں ماہرین جن کی ضرورت ہے وہ ہوں گے. میڈیکل ایک رپورٹ بھی تیار کی جائے گی اور پھر متعلقہ حکام اور فریقین کے ساتھ شیئر بھی کی جائے گی. لیکن بات وہی ہے کہ ذاتی معالجین اور جس طرح کا علاج چاہتے ہیں الشفا اسپتال میں وہ کروایا جائے. اچھا ایسی باتیں بھی چل رہی ہیں کہ یہ باتیں مان لی گئی ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہ پہنچ جائیں, لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہ پہنچ جائیں کہ اچھا عمران خان کو الشفا اسپتال میں ایڈمٹ کروا دیا گیا ہے تو لوگ پہنچنا شروع ہو جائیں, ایک نیا مسئلہ بن جائے اور پھر اسلام آباد سیل کرنا پڑے گا. وہ کریں گے تو پھر یہی بات کہ پوری دنیا میں خبر جائے گی, جتنے سفارت خانے ہیں وہ کہیں گے کہ جی اسلام آباد بند کر دیا آپ نے, ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. یہ بھی مسائل چل رہے ہیں. اچھا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے دائر درخواست میں صرف علاج کے لیے ہفتے یا مہینے کی رہائی نہیں مانگی گئی, اپیلوں پر حتمی فیصلہ ہونے تک سزا معطل کی جائے یہ مانگا گیا ہے, جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا. حکومت صرف سرکاری ڈاکٹروں پر مشتمل بورڈ بنا سکتی ہے, اس پر بھی پی ٹی آئی سیاست کرے گی, عقیل ملک کہہ رہے ہیں. ان کو کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ معاملہ کتنا بگڑ چکا ہے. وہ اپنی ضد پر قائم ہے جی سرکاری ڈاکٹر سرکاری ڈاکٹر. سرکاری ڈاکٹر تو سرکار کا ہے, سرکار کی کسی بات پر کوئی اعتماد کرنے کو اعتبار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کہ معاملہ یہ پنجاب حکومت کا بھی بنتا ہے, جو کہ اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے انڈر آتی ہے, مریم نواز سرکار کے انڈر آتی ہے, لیکن وہ بالکل اس سے سائڈ پر ہو چکے ہیں. یہ دیکھیے, تو یہ معاملہ تب تک حل نہیں ہوگا جب تک ذاتی معالجین اور جہاں پر مریض چاہے اس کا علاج ہی نہیں. اس کے لواحقین بھی, اس کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں, فیملی کہہ رہی ہے کہ الشفا ہاسپٹل جو اسلام آباد میں ہے وہ جو بہترین فیسلٹی ہے پاکستان میں, وہاں پر, یہ باہر جانے کی بات نہیں ہے یہاں پر. پھر جی سپریم کورٹ میں بھی سائفر کیس کی سماعت 18 فروری کو مقرر کر دی گئی ہے. آپ یہ 18 فروری پر نظر رکھیے گا, سپریم کورٹ سے بڑی خبر آنی ہے, اگرچہ ابھی تک ریٹن آرڈر نہیں آ رہا. پہلے کہا گیا تھا جائیں ذاتی معالجین تک رسائی دیں, اس میں بھی وقت بڑا کم رہ گیا ہے. 16 فروری کی تاریخ ہے, اس سے پہلے ذاتی معالجین تک رسائی دینی ہے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد. تو اب بورڈ بنانا, ریٹن آرڈر نہیں آ رہا, چیف جسٹس صاحب یحییٰ خان صاحب کہیں اور پھر رہے ہیں, یہ معاملے رکا ہوا ہے. لیکن 18 فروری کو سماعت مقرر ہے. سائفر کیس ہے, حکومت کہتی ہے جی سائفر کیس میں خان صاحب رہا ہو چکے ہیں, یہ فیصلہ ختم کیا جائے. یہ بہت اہم ہے, سپریم کورٹ پر نظر رکھیے گا 18 فروری کا دن, اس سے آپ کو ساری ڈائریکشنز کا پتہ لگ جائے گا. محسن نقوی صاحب پھر میدان میں آئے ہیں, کہتے ہیں اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوگی تو اسی حساب سے نمٹا جائے گا, پہلے بھی کافی دفعہ نمٹا ہے, اب تو کافی پریکٹس ہو گئی ہے. باقی مذاکرات والا کام میرا نہیں ہے, میرا کام دوسرے والا ہے, لا اینڈ آرڈر والا ہے, مذاکرات کی طرف میں نے نہیں جانا. تو مذاکرات تو ہو رہے ہیں, مسلسل ہو رہے ہیں, تسلسل سے ہو رہے ہیں, لیکن 2-3 باتوں پر ابھی تعطل نظر آ رہا ہے. ابھی فوری جو چیز ہے وہ ڈیل والی بات, وہ تو بات کی ہے جی, خان صاحب انکار کر رہے ہیں خاموشی کے معاملے پر, وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے علاج تو شروع ہو, اس کے لیے معاملہ ذاتی معالجین اور یہ کہ اپنی مرضی کا علاج, یعنی الشفا ہاسپٹل کا, یہ فیملی چاہ رہی ہے, یہ لگتا ہے خان صاحب چاہ رہے ہیں, ان کی اہلیہ چاہ رہی ہیں, اور دوسری طرف حکومت چاہ رہی ہے کہ نہیں ہمارے سرکاری ڈاکٹرز ہوں گے, ہماری مرضی کے ڈاکٹرز ہوں گے, اور وہ پینل جائے گا اور وہ اپنی رپورٹ دے دے گا اور وہ آپ سے شیئر کر دی جائے گی. وہی معاملہ جو پیمز میں ہوا تھا تقریباً اس کا رپیٹ حکومت چاہ رہی ہے. لیکن اب کارکنوں کے لیے, لیڈرشپ کے لیے یہ قابل قبول نہیں ہے. لیکن پس پردہ اور بھی بہت کچھ چل رہا ہے, بہت سی چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی ہیں, کچھ کہیں سے پتہ چل رہی ہیں. اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے. اللہ حافظ.